اهدنا الصحبت جاہلہ، اس کا معنی کیا ہوا؟ جاہلوں کی صحبت سے منع ہونے کے بیان میں۔ اهدنا کا معنی کیا ہے؟ جاہلوں کی صحبت اچھی چیز نہیں ہے۔ کسی صاحب علم کی صحبت، صاحب تقوی کی صحبت، ایسے ہی کہہ لو کہ صاحب ہنر کی صحبت، یہ چیزیں اچھی چیز ہے۔ بیوقوف آدمی کی صحبت جو ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹا، لیکن کچھ لطیفے، کچھ کہانیاں چل پڑتی ہیں نا، وہ پتہ نہیں کیا کوئی کہانی جوڑی ہوئی ہے کہ بھائی چلو یہ کہانی آپ کو سناتے ہیں، جاہلوں کی کہانی سناتے ہیں کہ کیسی تباہی مچاتے ہیں۔ وہ جناب کسی علاقے میں نا مچھر زیادہ ہو، جو لوگوں نے کہانیاں جوڑی ہوئی ہے تو جھوٹی سچی رلی ملی، لیکن چلو مقصد تو سمجھا لیتے ہیں نا۔ مچھر زیادہ ہو گئے، وہ کاٹا کرے لوگوں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے مچھر۔ انہوں نے فیصلہ کیا مچھروں کو آج چھوڑنا نہیں، ان پر حملہ کر کے نہ ان کو مارنا ہے۔ تو پانی، جہاں پانی کے جوڑ تالاب ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ مچھر کافی سارے ہوتے ہیں، دیکھیں گے مچھر پانی والے جگہ، تو وہ نا ڈانگے شانگے لے کر ٹنڈے ٹھنڈے چھپڑ پر چلے گئے باہر، جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں مچھر بڑے ہوتے ہیں نا، ڈانگے مارنا شروع کریں پانی کے اوپر۔ آپ کو مچھر مرے بھی ہوں گے، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو عقل و بالکل جاہل تھا۔ ایک مچھر اس کے آگے سینے پر بیٹھ گیا، اب وہ اس کو لگا پتا اگر میں ہلا تو یہ اڑ جائے گا، وہ کہتا ہے دوسرے کو اس نے ماری سیٹی، اس نے پکڑ کر ڈانگ کھینچ کے ماری، بدلا سمجھا کے تو لطیفہ ایک مشہور ہے کہ بندہ مر گیا۔ وہ آخر کار جب واپس آئے نا گرار نے پوچھا ہاں بھی کیا بنیا؟ اے مقابلہ برابر ہے، ایک اونا دا گیا تھا کہ ساڑھا گیا۔ اب بتاؤ کیا، یہ ہے جاہل بندہ۔ ایک جس نے اشارہ کیا وہ بھی جاہل، تو جس نے ڈنڈا مارا خدا کا خوف کر اسے کو اشارہ ڈنڈا مارا، سیٹیاں بار بار کے بتاتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں جہالت۔ جہالت یہ چلو سچا لطیفہ نہ جھوٹا ہی صحیح، لیکن مجھے تو سمجھ آ گیا نا کہ جاہل کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جاہل رہنے بھی نہ دے اور ہمارا کوئی دوست بھی جاہل دلا گر خیرت مندیو ہوشیار، مکن صحبت جاہلا اختیار۔ دلا کا ترجمہ کیا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ اے دل اگر عقل مند ہے تو، کس کا معنی ہے؟ اور ہوشیار، یہ ہوشیار کا معنی ہوتا ہے جس کی ہوش مددگار ہو، یعنی ہر ٹائم جاگنے والا بندہ، تو عقل مند بندہ۔ یہ ہوشیار بول کر عقل مند مراد ہوتا ہے۔ نہ کر صحبت جاہلوں کی اختیار۔ یہ جاہلان کیا ہوتا ہے؟ کس مفرد کیا آتا ہے اس کا؟ کیا لگا کر جمع بنایا؟ لگا کر اس کا ہم نے جمع تیار کر لی۔ ز جاہل گرے زندہ چوں تیر باز، نیا میختا چوں شکر شیر باز، گریختن مستر گریزت مزارے آگے، گریزت سے امر کیا بنتا ہے؟ گریز۔ آج آپ کو علم کا ایک اور حصہ دیتے ہیں، 2-3 امر کے سیغے حاصل کرو ذرا۔ کردن مستر، کناد مزارے، امر بناؤ۔ اب قانون بتانے لگا ہوں ایڈوانس، وقت سے پہلے امر کے آخر میں نون، دال اور ہا لگا دو، ندہ، تو اسم فاعل بن جاتا ہے۔ کن، کنندہ کرنے والا۔ گریز امر کا صیغہ ہے، ندہ لگا دو، گریزندہ کیا بن گیا؟ بھاگنے والا۔ چوں مطلب جیسے، اور تیر کا معنی تیر ہی ہوتا ہے، تیر کا معنی تیر ہی ہوتا ہے۔ باش کا معنی اچھا ایک اور بتاؤں آپ کو، باشی شدن مصدر شبد اور باشد مضارع ہوئے، باشد سے دال حذف کرو، ندا لگا دو،
سمجھ آ گیا باشندہ، یہ لاہور کا باشندہ ہے، یعنی لاہور میں رہنے والا ہے۔ اب آپ کو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہوگی نا، اگر آپ کو فارسی آ گئی تو آپ کی اردو کا معاملہ بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا آگے لفظ ہے نیا میختہ، اصل میں ہے نا آمیختہ، نا آمیختہ، تو آمیختن مصدر ملنا ملانا، آمیزت مضارع یہ وہ ہے۔ آج فی الحال اور کچھ نہیں بتاتا، ورنہ نا یا میختہ آمیختہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو پھر بتاتا کیا ہوتا ہے، چلو بتا دیتا ہوں دوبارہ پھر جب وقت گزرنے کے ساتھ آئے گا نا۔ لے بھائی اسیر الحسن میں نے سزا دی اور مارا 4 ڈنڈے فتح علی کو، تو میں ہو گیا مارنے والا، اور یہ ہو گیا جس کو مار پڑی ہے، اس میں مفعول جس پر کام واقعہ ہوتا ہے، میں ہو گیا اسم فاعل۔ تو اسم فاعل بنانے کا ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امر کے آخر میں کیا لگا دو، ندا لگا دو۔ اسم مفعول بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جس کو مار پڑی ہے وہ بنانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ماضی کے آخر میں ہا لگا دو، ماضی کے آخر میں ہا لگا دو۔ اچھا مثلا زدن مصدر مارنا، تو مارنا اس کی ماضی بناؤ، نون ہٹا دو کیا بن گیا زد، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں ہا لگا دو زدہ، آفت زدہ، آفت نے اس کو مارا ہے آ کر، مصیبت زدہ، مصیبت نے اس کو آ کر مارا ہے، یہ مصیبت کے آ کر مار کھانے والا ہے۔ غربت زدہ، غربت نے اس کو پیس کے رکھا ہے، یہ مار کھانے والا ہے غربت کے ہاتھوں۔ تو موقع سمجھ آ گیا ہے، اسم فاعل بنانے کا طریقہ اور ہے، ماضی کے آخر میں ہا لگا دو تو کیا بن جاتا ہے اس میں مفعول۔ اور اب دیکھتے ہیں آمیختن مصدر ملنا ملانا، ماضی کیا بنے گی آمیخت، آخر میں لگا دو ہا، کیا بن گیا آمیختہ، جس میں ملایا گیا، ملا گیا جس سے اور ملایا گیا جس سے، یہ وہ معنی ہوگا۔ اب ہم ساتھ سیکھتے ہیں، تجمپی سے شروع کرو، جاہل سے بھاگنے والا، مثل تیر کے ہو جا، نہ ملا ہوا مثل شکر دودھ کے ہو جا۔ دودھ اور شکر جب مکس ہو جاتے ہیں، چینی اور شکر، دودھ، نمک اور دودھ مکس، پھر ان کو الگ کیا جا سکتا ہے نہیں، تو جاہلوں کے ساتھ یوں نہ ملنے ملانے والا ہو جائے کہ تو الگ ہی نہ ہو سکے، بس ان سے دور ہی رہے، ان سے ملنا مل نہیں ہے، مل کے پھر کام خراب ہو جائے گا۔ یہ شیر کہتے ہیں دودھ کو، ہمشیرہ ہے جو ہمارے ساتھ ہماری امی جی کا دودھ پیتی رہی، اسے کیا کہتے ہیں ہمشیرہ، یعنی وہ دودھ میں شریک ہو جاتی ہے نا، ہمشیر اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمشیرہ کا معنی سمجھ آ گیا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہم کا ایک معنی تھا ملنا ملانا، یہ معنی بھی دیتا ہے، تو ہمشیر دودھ میں شریک ہونے والی بہن ہماری۔ پورا اجدہا کر بود یار غار، ازاں بہ کے جاہل بود غم گسار۔ ایک حرف نیا آیا ہے، وہ فارسی کا حرف ہے، نہ اردو میں ہے نہ کہیں اور ہے، فارسی کا حرف ہے، کون سا؟ اجدہا۔ ایک ہوتا ہے را زا، 3 لفظ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، آواز خود آپ فرق نکالنا۔ ایک ہوتی ہے زا، ایک ہوتی ہے یا، وہ جو یہ حمزہ، یہ ایک ان دو کے درمیان ہوتا ہے یا، اجدہا، ازدہا بھی نہیں، اجدہا بھی نہیں، اجدہا، اب یہ درمیان کی آواز ہے، کتاب میں نے آپ کو دی ہے، اجدہا، نہیں، ازدہا، نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں، ازدہا بھی چل جائے گا، لیکن یہ ایک تیسرا حرف ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ عربی کے اندر نہیں، عربی کے اندر زے اور یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ نہ زے ہے نہ یہ ہے، بلکہ یہ تو یہ ہے۔ اژدہا کہتے ہیں اینا کانڈا کو، بڑا سانپ جو پورے بکرے نکل جاتا ہے ایک لقمے کے اندر کھا، میں نے دیکھا ہوا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے، اس کا جسم جیسے ہمارا پیٹ ہے نا، تو اس میں کوئی شاید اسے پھیل جاتا ہے، تو اس کے اندر پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چھوٹا کٹا بھینس کا چھوٹا بچہ، وہ پورا ایک ہی بال میں نکل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اژدہا، بڑے سانپ،
قبر کے اندر کافروں پر ایک ایک کافر پر اس طرح کے 99 اجدہے مسلط ہونے ہیں، ایک کم 100 اجدہے ایک ایک کافر پر مسلط ہونے ہیں بطور سزا۔ یہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا کے اندر مزے تو ہیں، سب کچھ ان کا چسکے لگے ہوئے ہیں اور مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے پریشان، لیکن ان کی جنت یہی ہے جو ہے، ہماری جنت کہیں اور ہے۔ ہم جب اپنی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، جو کچھ وہاں ہے ان کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا ہے۔ تیرا بڑا سانپ اگر ہو یار غار، یار غار بول کر کے مراد ہوتا ہے گہرا دوست۔ یار غار اصل میں یہ لفظ ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ جب رسول پاک علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو جناب صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو یار غار کیونکہ حضرت صدیق اکبر حضور پاک کے بڑے گہرے دوست تھے، خادم تھے، خدمت گزار تھے، دوست تھے، تو یہ یار غار اب بول کر کے بڑا معاملہ وہ ہے لیکن پکا یار، جیسے اگر جگری یار، ہمارے یہاں یہ لفظ چلتا ہے جگری یار، تو جگری یار کا تو معنی ہی نہیں ہے نا، لیکن غار یار کا تو معنی ہے، تو یہ پکا دوست مراد ہوتا ہے اس سے۔ ازاں اس سے، بے معنی بے، غم گسار غم کھانے والا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں تیرا بڑا سانپ ہو جائے اپنا دوست، اس سے بہتر ہے، اس سے اگلی بات آنے والی ہے، اس سے بہتر ہے وہ دوست ہونا، اس سے بہتر ہے کس سے کہ جاہل ہو غم کھانے والا۔ ایک جاہل ہے وہ تیرے غم میں غم کھاتا ہے، تیرے ساتھ چلتا ہے، ورنہ جاہل دوست نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل کو دوست بنانے سے بہتر ہے کسی سانپ کو دوست بنانا۔ وجہ بتا دیتا ہوں، سانپ کو دوست بنا لو گے مثلا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ڈنگ مار دے گا، آپ مر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جاہل کو اگر دوست بناؤ گے تو اس کی باتیں بعض اوقات بندے کو کافر بنا دیتی ہیں۔ جب کافر بنا دیا بندہ دوزخ میں چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا گیا۔ سانپ نے تو ڈنگ مار کر صرف آپ کو مارا ہی ہے، دوزخ میں تو نہیں پہنچایا، اور جاہل آدمی یہ بندے کو دوزخ تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سانپ سے دوستی بہتر ہے پر جاہل سے دوستی بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ سانپ سے کون دوستی لگاتا ہے، کوئی بھی نہیں، ڈرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ سانپ بھی کم نقصان دے گا، لیکن جاہل آدمی اس سے زیادہ نقصان دیتا ہے۔ جاہل آدمی نعوذ باللہ العظیم۔ اگر خصم جانے تو عاقل بود، بہ از دوست دارے کے جاہل بود۔ خصم کا معنی ہوتا ہے فریق مخالف، یعنی میاں اور بیوی میں سے یہ عورت ہے وہ مرد ہے، تو مرد کیا ہوا خصم، تو بیوی اس کی خصم۔ ہمارے ماحول میں تو صرف مرد کو خصم کہتے ہیں نا، اصل میں خصم ہوتا کیا ہے، خصومت کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا۔ جب خصومت ہوتی ہے نا، جھگڑا، تو دو بندے کم از کم ہوتے ہیں تو ہی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اکیلا جھگڑا بندہ کر سکتا ہے، اکیلا جھگڑا کر کے دکھاؤ، کوئی اور ہوگا تو جھگڑا کرو گے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو یہ اس کا خصم، یہ اس کا خصم، یہ اس سے لڑنے والا، یہ اس سے لڑنے والا، جو ایک دوسرے کا خصم ہے تو دوسرا پہلے کا خصم ہے۔ تو میاں اور بیوی میں سے ایک اگر خصم ہے تو بیوی بھی کیا ہے، خصم ہے، لیکن نہیں چلتا ماحول کے اندر، خصم سے میاں کو بولتے ہیں، تو خصم اصل میں یہ ہوتا ہے۔ تو اگر جان کا خصم، تیری جان کا دشمن، تیری جان سے لڑنے والا۔ اب خصم کا معنی میں نے سمجھا دیا ہے، فریق مخالف، حاصل خلاف۔ یہ میں نے جو ترجمہ بولا بڑا آسان ہے، فریق مخالف، بیوی کا فریق مخالف خامد، خامد کا فریق مخالف بیوی، اور دوستی ہو جائے آپس میں تو سبحان اللہ، میاں بیوی میں پیار ہونا چاہیے، لیکن یہ جنسیں تو الگ الگ ہیں نا، جو عورت ہے وہ مرد نہیں ہے، جو مرد ہے وہ عورت نہیں ہے۔ اچھا، عدالتوں کے اندر قسم دونوں ایک دوسرے کے ہوئے، تو اب اس کا معنی میں نے سمجھا دیا ہے۔ اب آپ پڑھیں، اگر قسم تیری جان کا مند ہو، بہتر ہے اس دوست رکھنے والے سے جو کہ جاہل ہوتا ہے۔ دوست دار، یہ
مانا ہو گیا دوست دار، دوست رکھنے والا. آگے پھر اس کا یہ تھی یہ دوست دارے، آگے آ گیا کہ یہ یا موصولہ ہو گئی اس دوست رکھنے والے سے کہ. مجھولہ کو کبھی جیسے لکھی ہوئی ہے نا ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، ویسے ہی کوئی لمبی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس کو اس شکل میں بھی لکھ دیتے ہیں یا مجھولہ کو. لہذا یہ سمجھو کہ یہ وہی لمبی یا ہے، دوست دارے کے ہے لیکن وہ لکھنے میں یوں لکھ دی ہوئی ہے. بندہ جو تجھے دوست رکھ رہا ہے لیکن جاہل ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بندہ عقل مند ہوئے تو ہمیں دشمنی کیوں نہ. بندہ عقل، جہالت بڑی تباہی ہے، مطلب یہ ہے جہالت بڑی تباہی ہے. اس کی تباہی بتانے کے لیے کہ وہ یوں کہتے ہیں سانپ سے دوستی اچھی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں سے دوستی اچھی ہے، لیکن عقل مند ہونا چاہیے، جاہل بندے سے نہیں. چوں جاہل کسے در جہاں خار نیست، چوں جاہل کسے در جہاں خار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست، کہ ناداں تر از جاہلی کار نیست. مثل جاہل کے کوئی شخص جہان میں ذلیل نہیں ہے، کیونکہ نادان زیادہ جہالت سے کوئی کام نہیں ہے. از جاہلی یا مصدریت کی لگی ہوئی ہے. جاہل کا معنی جہالت والا، جب یا لگ گئی تو جاہلی بمعنی جہالت. کس سے بندے کی کوئی بات آپ کو یاد آتی ہے؟ کسی بندے کی تو کسے آپ کہہ کر آئے تھے؟ کیسے کسے دے کر آئے تھے؟ کسے کہتے ہیں کسے، کسے ہوتا ہے، اس کا معنی ہے شخص. جو ہم بولتے ہیں نا کسے دے کر آئے ہو، یعنی کس شخص کو دے کر آئے. یہ کس اور کسے یہ معنی شخص، شخصیت یہ معنی ہوتا ہے. کس ہمیں ہوتا کسے ہے اور ہم اپنی اردو پڑھتے کیسے ہیں کسے. ز جاہل نیاید جز افعال بد، ز جاہل نیاید جز افعال بد، وضو نشنود کس جز اقوال 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 بد. ترجمہ بالکل واضح ہے، ترجمہ ہی سے آپ پر ساری بات کھل جائے گی. نشنود یہ کس مصدر سے بنا ہے؟ ویسے مصدر شنود مضارع نہ لگ گیا تو کیا بن گیا؟ نشنود. افعال بد برے کام، تو جاہل آدمی سے نہیں آتے سوائے افعال بد کے، جاہل بندے سے نہیں حاصل ہوتے سوائے افعال بد کے. اور اس سے وضو اصل میں کیا ہے؟ اور اس سے نہیں سنتا کوئی شخص سوائے اقوال بد کے. سوائے کس لفظ کا معنی ہے حسان؟ جز کا معنی سوائے اقوال بد کے. ظاہر ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، اچھی اور بری باتوں کا امتیاز ہی نہیں ہے، تو برے کام بندہ خود شروع کر دیتا ہے، اچھے کام خود نہیں شروع کر سکتا. بچوں کو گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ پھر بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. برے کام کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ سیکھنا ہی نہیں پڑتا، ایک دم سے بندہ کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اچھے کام کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. سوئے رہنا اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جانا، ان دونوں کے اندر اچھا کون سا ہے اور کون سا اچھا نہیں ہے؟ سویا رہنا اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو بغیر سیکھے ہی آپ نے کرنا شروع کر دیا، جو کہ بہت دل کو رنجیدہ کرنے والی بات ہے. اور جو سکھا رہے ہیں اس میں آپ ہمت ہارنے شروع کرنے لگے ہیں، شیطان کے سامنے ڈھیر ہونے لگے ہو. یہ کیا مسلمان ہے کہ شیطان کے سامنے ڈھیر ہو جائے؟ اور اس میں نے آج بھی تجربہ کیا ہے، آج بھی روزانہ ہوتا ہے لیکن آج جب میں اٹھنے لگا تو ایسے لگا جیسے سستی چڑھی ہوئی ہے. کوئی دماغ میں اللہ تعالیٰ نے حدیث ڈالی کہ اٹھتے ہی اللہ کا نام لینا چاہیے. میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر سچ بول رہا ہوں، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ لہر اس طرح کی جیسے کہ
سستی کی چادر اتر کر مجھ سے کسی نے کھینچ لی ہے، اس طرح کی کیفیت تعریف ہو گئی۔ جب اٹھایا جاتا ہے تو آپ فوراً میرے کہنے پر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بچہ بھی ایسا کرے اور اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ سستی جیسے کسی نے تھوڑی سی کھینچ لی ہے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ کوئی بچہ بھی ایسا کر کے دے گا، سست سے سست بچہ بھی اٹھتے ہی بس ایک بار پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دے کہ فوراً اس پر یہ احساس طاری ہوگا۔ تو معنی بالکل واضح ہے، جاہل بندہ بری حرکتیں ہی کرتا ہے اور جاہل بندہ برے بول ہی بولتا ہے۔ اچھی بات یہ تو بڑے مقدروں سے ہے، علم کی برکت حاصل ہو تو پھر بندے کو پتہ ہو کہ یہ بات اچھی ہے اور یہ بات بری ہے، یہ فعل اچھا ہے اور یہ فعل برا ہے۔ یہ تو علم کی برکت سے حاصل ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرانجام جاہل جہنم بود، سرانجام جاہل جہنم بود، کہ جاہل نیکو عاقبت کم بود، کہ جاہل نیکو عاقبت کم بود۔ سر زیادہ ہے، کوئی مضمون اور مفہوم اس کا نہیں ہے۔ انجام، یہ لفظ انجام ہوتا ہے، کئی بار لوگ اس کو انجام پڑھتے ہیں، انجام نہیں ہوتا بلکہ انجام ہوتا ہے۔ اچھا، نیکو پہلے آ چکا ہے، نیکو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، نیک، اچھا۔ اور عاقبت کہتے ہیں نتیجہ، عاقبت آخرت، عاقبت یعنی آخرت، وہ جو نتیجہ ہوتا ہے، تو آخرت جو ہے یہ دنیا کا نتیجہ ہے، تو عاقبت۔ اب ہم ترجمہ کریں گے تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ انجام جاہل کا جہنم ہوتا ہے، کیونکہ جاہل اچھی آخرت والا کم ہوتا ہے۔ سر جاہلاں بر سر دار بے، سر جاہلاں بر سر دار بے، کہ جاہل بخاری گرفتار بے، کہ جاہل بخاری گرفتار بے۔ سر جاہلوں کا، دار کہتے ہیں سولی، جو پھانسی سمجھو کہ پھانسی، دار کہتے ہیں پھانسی، تو سر دار پھانسی کا جو سر ہے، تو مراد پھانسی کا پھندا ہے، تو بار کا معنی اوپر یعنی بار۔ اب یہ ملا کر ہم ترجمہ کریں گے، سر دار ان دونوں کا معنی ہم کریں گے پھانسی کا پھندا یا پھانسی، تو باقی واضح ہے۔ سر جاہلوں کا پھانسی کے پھندے پر، پھانسی کس کا معنی ہے؟ دار، پھندا کس کا معنی کر رہے ہیں؟ سر۔ یہ حاصل کلام کے طور پر، ورنہ سر کا معنی کوئی پھندا تھوڑا ہوتا ہے۔ تو پھانسی کے پھندے پر بہتر ہے، کیونکہ جاہل ذلت کے ساتھ گرفتار بہتر ہے۔ یہ کہ اس نے تباہی ہی مچا دی، جتنے بھی پاکستان میں اس وقت بدماش لوگ ہیں، جتنے بھی، یہ بچپن میں ان کی تربیت اچھی نہیں ہو سکی، ان کی تعلیم اچھی نہیں ہو سکی، بڑے ہو گئے، اب کچھ کمائی شمائی کرنی تھی، پیسے کمانے تھے، ہنر ہے کوئی نہیں، علم ہے کوئی نہیں، تھوڑی بہت پہلے بدماشی کی، دل بڑا ہو گیا، دلیر ہو گیا، زیادہ بدماشی کرنے لگ گئے۔ اب یہی بدماش ہیں جو قتل کرتے ہیں، یہی بدماش ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہی بات ہے نا کہ ان کو پھانسی بھی کرنی چاہیے، یہ گرفتار ہی رہتے ہیں، جب باہر نکلیں گے تو لوگوں کو تنگ ہی کریں گے، اور آخرکار ہوتا ہے ان کے ساتھ یہی ہے کہ جتنا بھی بدماش طبقہ ہوتا ہے، لوٹے لوگ، جن کو یا تو کوئی دوسرے دشمن گولی مار کر مار دیتے ہیں، یا قتل کر کے تو ایک آدھ بار جیل میں چلے جاتے ہیں، یا پھر نکل بھی آئیں تو ان کی تاریخیں ہی چلتی رہتی ہیں، تو یہ ظالم لوگ یہ گرفتار ہی رہتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں آخرکار بنتے ہیں بدماش۔ واقعی یہ جیل کے اندر کم از کم باہر والوں کو سکھ تو ملے۔ ز جاہل حذر کردن اولا بود، ز جاہل حذر کردن اولا بود، کہ زو ننگ دنیا و عقبا بود، کہ زو ننگ دنیا و عقبا بود۔ حذر پرہیز، حذر کا معنی پرہیز کرنا، بچنا، اولا بہتر، یہ عربی زبان کے اندر ہے، فارسی میں بہتر، عربی کے اندر اولا،
النبی اولا بالمؤمنین، اولا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ذو اصل میں کیا ہے کہ از او، وضو کزو، یہ و از او کہ از او، یہ ننگ کہتے ہیں شرمندگی کو، دنیا مانا دنیا، عقبا کا مانا آخرت، ابھی عاقبت آیا تھا، ابھی عقبا آ گیا ہے، مادہ وہی ہے عین قاف اور با، تو عاقبت اور عقبا ان دونوں کا مانا آخرت۔ جاہل سے پرہیز کرنا، بچنا اولا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، ترجمہ پھر کرو، جاہل سے بچنا، اب جب بچنا ترجمہ کریں گے تو پھر حذر کردن پورے کا معنی بچنا ہے، اور اگر بچنا ترجمہ نہیں کریں گے پھر کردن کا علیحدہ کرنا پڑے گا، پرہیز کرنا، سمجھ آ گئی ہے؟ بچنا کہو گے تو حذر کردن دونوں کا ترجمہ اکٹھا ہو گیا ہے، اور بچنا ترجمہ نہیں کرو گے تو پھر پرہیز کرنا، پھر دونوں لفظوں کا الگ الگ کرنا پڑے گا۔ جاہل سے پرہیز کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جاہل شرمندگی دنیا کی اور آخرت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے شرمندگی دنیا کی اور آخرت کی ہوتی ہے۔